اب سیاست بھی ہے بسمل ایک تجارت کی طرح، ووٹ دینا نوٹ لے کر اور وطن کا برنا دم۔ 8 فروری کو ملک میں ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کے حوالے سے بہت سی سازشی تیوریاں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے۔ ملک کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو شاید کوئی بھی انتخابات ایسے نہیں جن کو حتمی طور پر صاف اور شفاف قرار دیا جا سکے۔ اگرچہ 1970 میں ہونے والے انتخابات کو بہت سے سیاسی تجزیہ کار غیر جانبدارانہ اور شفاف قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے انتخابی نتائج کو بھی تسلیم نہیں کیا اور اکثریتی نشستیں جیتنے والی سیاسی جماعت کو بھی زبردستی اقتدار سے دور کر دیا، جس کا نتیجہ ملک کے دو لخت ہونے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ یہ عام انتخابات ماضی میں ہونے والے تمام انتخابات سے کچھ اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ ماضی میں ہوئے تمام انتخابات اعتراضات ان کے انعقاد کے بعد اٹھائے گئے، لیکن 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے ابھی سے بہت سی کہانیاں جنم لے چکی ہے۔ ملک کی ایک مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم مقتدرہ الیکشن کمیشن اور دیگر ریاستی اداروں پر نہ صرف سنگین الزامات عائد کر چکے بلکہ وہ سائفر کیس، توشہانہ کیس اور دوران عدت نکاح کیس میں خود کو اور اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو سنائی جانے والی سزاؤں کو بھی سیاسی انتقام قرار دے چکے ہیں۔ بیرسٹر گور ریحان سمیت بانی پی ٹی آئی کے وکلاء بھی اسے پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام میں یہ تاثر پیدا کیا جا سکے کہ پی ٹی آئی اب اقتدار میں واپس نہیں آئے گی۔ پی ٹی آئی کے بیشتر رہنما سیاست سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن عوام سمجھدار ہے اور وہ 8 فروری کو اپنی پسند کی جماعت اور پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کا رخ کریں گے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے اعتماد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو بین الاقوامی نشریاتی ادارے بھی ان کے اقتدار میں آنے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اپنے ایک رپورٹ جس کی ہیڈ لائن نواز شریف پاکستان کے کم بیک بادشاہ ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہے میں لکھا ہے کہ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف گزشتہ سال خود ساختہ جلاوطنی سے واپس آئے تھے۔ اب وہ 8 فروری کو ہونے والا الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں پاکستانی سیاست میں ان کے غلبے کے باوجود بہت کم لوگ ان کی واپسی کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ ان کی آخری حکومت ان پر بدعنوانی کے الزام میں سزا یافتہ ہونے پر ختم ہوئی اور اس سے پہلے ایک عامر نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اب ایک بار پھر وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے کامیابی کے دہانے پر کھڑے نظر آتے ہیں، جو ایک ایسے شخص کے لیے ایک ڈرامائی تبدیلی ہے جسے اس سے قبل مقتدرہ کے مخالف کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ ولسن سینٹر تھنک ٹینک کے جنوبی ایشیا کے ڈائریکٹر اور تجزیہ کار کیوجل مین کہتے ہیں کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم بننے کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بے حد مقبول ہیں، وہ یقینی طور پر مقبول نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کارڈ صحیح کھیلے ہیں۔ اس سے پہلے گیل پاکستان کے سروے میں میاں نواز شریف کو پنجاب کا سب سے مقبول لیڈر قرار دیا گیا تھا۔ وفاقی سطح پر بھی ان کی مقبولیت جون 2023 کے مقابلے میں 36% سے بڑھ کر دسمبر 2023 میں 52% پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح بلومبرگ نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں نواز شریف کی معاشی پالیسیوں کو بہترین قرار دیتے ہوئے انہیں پنجاب کا مقبول ترین لیڈر قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے سروے میں 51% لوگوں نے رائے دی کہ مرکز اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی۔ ملکی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے عالمی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس اور سرویز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اہم ادارے نہ صرف پاکستانی سیاست اور آئندہ ہونے والے انتخابات پر نظر رکھے ہوئے ہیں بلکہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ہونے والے مستقبل کے تمام اہم معاہدے بھی اسی پر منحصر ہے۔ دوسری جانب میاں محمد نواز شریف کے ناقدین ان پر ہمیشہ کی طرح طاقتور حلقوں کی مدد سے اقتدار میں آنے کا الزام عائد کرتے نظر آتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی پاکستانی سیاست میں اس طرح سے واپسی میں جہاں ان کے طرز سیاست اور حکمت عملی کا اہم کردار ہے، وہیں ان کے چھوٹے بھائی مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق میاں نواز شریف کے طاقتور حلقوں کے ساتھ اختلافات اور تلخیوں کے بعد میاں شہباز شریف نے ہمیشہ صلح کے لیے نہ صرف اپنا کردار ادا کیا بلکہ کامیابی کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو واپس بھی لائے۔ اس ساری صورتحال میں پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنی گیم بڑی خوبصورتی سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ انہیں خود بھی اس بات کا احساس نہیں کہ وہ پنجاب میں زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکتے، لیکن وہ اپنی تقریروں سے اپنے جیانوں کا خون گرمانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ بلاول بھٹو اپنی تقریروں میں میاں نواز شریف اور ان کی جماعت کو حتمی تنقید بنائے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے حالات سازگار نہ ہونے کا پورا فائدہ حاصل کرنے میں کوشاں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ باقی سیاستدان عوام کے بجائے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کوئی سلیکٹڈ بن کر آنا چاہتا ہے اور کوئی لاڈلا بن
بن کر وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن عوام 8 فروری کو ان سب پر تیروں کی بارش کریں گے۔ باقی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہے، لیکن پیپل پارٹی انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ ہم صرف عوام کی طاقت پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مہنگائی کی چکی میں پستے عوام اس بار اپنی نظریں اس بات پر جمائے ہوئے ہیں کہ ان کے مسیحا کیا واقعی ملک کی معاشی حالت کو ٹھیک کر پائیں گے؟ کیا بجلی اور گیس کے بلوں میں کمی صرف سیاسی نعروں اور تقریروں تک ہی محدود رہے گی یا واقعی اس پر عمل بھی ہوگا؟ کیا اسکول میں نہ جانے والے 2 کروڑ 62 لاکھ بچے بھی علم کی روشنی سے منور ہو سکیں گے؟ کیا سرکاری ہسپتالوں میں ہر پاکستانی کا مفت اور باعزت طریقے سے علاج ممکن ہو پائے گا؟ ان تمام اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے کروڑوں پاکستانی ووٹروں کو نہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کرنا ہوگا، بلکہ ذات برادری، نوکری اور عہدوں کے لالچ کو پس پش ڈال کر حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بقا اور ملک کی ترقی کے لیے ایماندار اور پڑھے لکھے نمائندوں کو چننا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہاتھ میں خیمے کا نان یا بریانی کا پلیٹ پکڑ کر ووٹ کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے شعور کی آنکھ سے اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ ہمارا نمائندہ کون اور کیسا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے اوپر کرپٹ، غیر سنجیدہ، لالچی اور سازشی نمائندے مسلط کرتے رہیں گے، تب تک تو نہ کوئی سیاسی جماعت ہماری مشکلات دور کرنے میں سنجیدہ اور کامیاب ہوگی اور نہ ہی ہم ان سے کوئی توقع کر سکتے ہیں۔ اپنے کل کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے ہمیں فیصلہ آج ہی کرنا ہوگا۔ ہمارا ایک درست فیصلہ نہ صرف ہمیں مشکل سے نکالنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ عالمی سطح پر ہم ملک عزیز کی ساکھ بحال کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔